وہ فلم ختم ہو گئی خود بخود ہی، میرا الارم بج رہا تھا 10 بج گئے. تو یہ اس کے ساتھ لانڈری روم کے اندر چھوٹا سا اسٹور ہے. اسٹور کے ساتھ اندر اس کے سامان شمان رکھا ہوا ہے جو بھی ہے کلیننگ کا. اور یہ دیکھیں مڈ نائٹ صاحب کو یہ ان کا لٹر ٹب ہے. یہاں آ کے جناب وہ بڑے آرام کے ساتھ جب اس کو چچی پچی کرنی ہوتی ہے وہ یہاں آ کے اس کے اندر کر جاتا ہے. اور اس کے اوپر سے ہم اٹھا کے یہ ڈسپوزیبل باکس ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ اندر لے جاتا ہے، یہاں سے کھیلتے نیچے چلا جاتا ہے. اس کے نیچے پلاسٹک کا بیگ ہے اس کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے. وہ کھولے نیچے سے اور بیگ کو اٹھا کے ڈسپوزل میں آپ ڈسپوز آپ کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے ساتھ یہ لانڈری کا سامان رکھا ہوا ہے جو بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم چھوٹے سے یہ لانڈری کی واشنگ کا کلیننگ کا اور کچھ ای ٹیبل بھی ہے. یہ دیکھیں زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے باٹل. یہ ڈرنک ہے، پاور ڈرنک کہہ لیں جو بھی کہہ لیں. اور یہ باقی اسی طرح سامان ہے گھر کی کلیننگ کے. اور یہ بھی ہمارا ای ٹیبل. یہ دیکھیں یہ کوک کے کین پڑے ہوئے ہیں. یہ ملک کے ہیں ویپریٹر جو چائے کے لیے آپ استعمال کریں پورا پیکٹ آ جاتا ہے. یہ باقی ٹن فوڈز ہے ٹماٹو پیسٹ بلا بلا جو بھی وہ چائے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. یہ دانے دار پڑی ہے، وہ ٹٹلی کی پڑی ہے، چائے پڑی ہے، سادی اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ ٹب ہے جب کپڑے نکال کے یہاں اس میں ڈال کے جو بھی کریں جس طرح بھی کریں. اور یہ دیکھیں یہ پھر بابا آ گیا ہے. بابے کے ساتھ یہ جانے سے پہلے آپ اپنا ڈریسنگ وہ جو ہے میرر جو ہے رات کو میں کام کر رہا تھا اچانک کوئی 2 بجے کے قریب میری اس کے اوپر نظر پڑی تو میں نے دیکھا ادھر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. میں خود ہی دیکھ کے پہلے پریشان ہوا پھر میں ہنسا. میں نے کہا دیکھو اسلم صاحب یہ. اور یہ ہماری ایک انٹرس ہے گیراج سے. یہ گیراج ہے اور یہ دوسری کار ہے. یہ خاص کار ہے، وہ باہر والی ورکنگ کار ہے اور یہ خاص کار ہے. وہ میرا جو ہے نا پڑا ہوا خاص کام. الحمدللہ میں نے اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ میں نے ورک آؤٹ کر کے چاند جو ہے رمضان کا اور عید کا، بڑی عید کا، چھوٹی عید کا اور عاشوراء کا، محرم کا مہینہ میں سال پہلے نکال سکتا ہوں. اگر میں پورے 100 سال کے اوپر کام کر رہا ہوں انشاءاللہ میں وہ کامیاب ہو گیا ہوں. 90% ہو گیا ہوں. یہ میری ٹیسکو کمپنی کی گلاکسیز اس سے میں چاند کو لوکیٹ کرتا ہوں. یعنی میں الحمدللہ ایک سائنسدان بھی ہو گیا ہوں. اور میں بہت جلد اپنا پیٹنٹ جو ہے یہ اس کو رجسٹرڈ کرانے والا ہوں. ڈسکوری کو میں رجسٹرڈ کروانے والا ہوں. کینیڈا کے پاس کراؤں گا، یو ایس اے کے پاس کراؤں گا. اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ میں یا سعودی گورنمنٹ کو یا ٹرکش گورنمنٹ کو یہ اپنا جو ہے نا فارمولہ جو ہے یہ دے دوں گا انشاءاللہ. اور اس سے یہ ہوگا کہ امت کے لیے میں پورے 100 سال کا فارمولہ دے دوں گا. اور اس کے اوپر یہ چاند کو پورے 100 سال کا چاند جو ہے ان دنوں کے وہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اس سارے کام کی بنیاد میں پچھلے 10 سال سے اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں. اور میری اس تحقیق کی بنیاد تھی سورہ رحمان شریف کی وہ آیت والشمس والقمر بحسبان. تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی سورج اور چاند اور ستارے حساب کے مطابق چلتے ہیں، حساب سے ہیں، تو میں نے کہا یار اگر ہم شمسی سال کے یہ پورے دن نکال سکتے ہیں جیسے کرسمس، اور یہ ہمارے بچے کہتے ہیں کرسمس کی طرح اور باقی دنوں کی طرح وائی کانٹ وی ڈو آور ڈیز. تو میں نے کہا یار یہ تو ہونے چاہیے. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ میں نے تو اپنے حساب کے مطابق کیا. تو میں مسجد میں جب اعتکاف میں تھا، وہ اتفاق سے میں شاید مہینے کا اعتکاف تھا رمضان پورے کا، تو میں 29 دن کر کے جب گھر آیا تو میرے گھر والوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو وہ میرے بیٹے نے اتنی پریشانی کے عالم میں کہا کہ ابو یہ کون سا مذہب ہے کہ جس میں ایک گھر میں روزے رکھ رہے ہیں اور ایک گھر میں ایک شخص عید منا رہا ہے. تو وہ اس چیز نے مجھے بڑا ہرٹ کیا. میں نے کہا اچھا یار اس کا کوئی حل نکالتے. تو الحمدللہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں چاند کو دیکھتا ہوں ایک فارمولے کے تحت. جب وہ کنفرم ہو جاتا ہے دن تو پھر اس کو میں 3 مختلف فارمولوں کے اوپر ری چیک کرتا ہوں. جیسے میتھمیٹکس کا ایک آپ کا آنسر ہوتا ہے، آپ اس کو ری چیک کرتے ہیں، ایسی وہ کرتے ہیں. یہ میرا فریزر ہے اور یہ اسٹور ہے، اسٹوریج ہے، یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے. یہاں یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے. یہ کالا جو ہے یہ بیگ ہے، یہ الٹرنیٹو ویک پہ لے کے جاتی ہے، ٹرک آتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے اچھے خاصے پیسے وہ چارج کرتے ہیں آپ کے
آپ کے گھر کے بل میں $500 مہینے کے اس گھر کی پراپرٹی ٹیکس جاتا ہے، جس میں ایجوکیشن کا، گاربیج کا اور گھر کا سارا ٹیکس شامل ہوتا ہے۔ $500 مہینہ بڑی اچھی خاصی وہ ہے اس گھر کا، میں ہر گھر کا تقریباً وہ لیتے ہیں اتنے ٹیکس۔ تو یہ ساتھ بلو رنگ کا ہے، بلو رنگ کا جو ہے یہ الٹرنیٹیو ہے، اس میں آپ ری سائیکل قسم کے ڈالتے ہیں، یہ انہوں نے خود ہی دیے ہوئے ہیں سٹی والوں نے، تو اس کے اندر ری سائیکل والا ڈال دیتے ہیں، ہر بدھ کے دن لے کے جاتے ہیں، یہ کچرا باہر رکھ دیتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کے کچن کا جو ہے آرگینک قسم کے جو چھلکے ہیں یا اور چیزیں اس قسم کی ویسٹ فوڈ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور اس میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہالٹن ریجن ہے ہمارے والا اور اس کا، تو یہ باہر ہم رکھ دیتے ہیں اور وہ خود بخود لے کے جاتے ہیں۔ یہ میرا گیراج، یہ 2 کار کا گیراج ہے، اور اس کے اندر اسی طرح یہ سارا یہ دیکھیں، یہ سینٹرل ویکیوم ہے، اس کے ساتھ یہ بڑا سا ہوز آپ لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سارا کچرا جتنا گھر کا وہ سارا آ کے اس بکس میں آ جاتا ہے۔ یہ نیچے والا کنٹینر کھلتا ہے، کھول کے اس کو صاف کیا جاتا ہے اور صاف چلو مڈ نائٹ گوئنگ ڈونٹ ٹو ماؤ ہیئر۔ تو یہ اچھا یہ بٹن ہے، اس کے 3 طرح یہ میرا گیراج کھولتے ہیں۔ یہ لگا ہوا ہے گیراج اوپنر، مشین کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، یہ سیٹ ہے پورا اس کا۔ تو یہ بٹن ہے اس کا، یہ دیکھیں میں نے یہ اس کو پریس کیا ہے تو یہ گیراج کھلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ گیراج میرا کھل گیا ہے، یہ گیراج کھل گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ گرمیوں کا سردیوں کے لیے سنو کے شاول پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے میں نے ہینگ کیے ہوئے ہیں، اور گرمیوں کے لیے گارڈننگ کا جو اس میں کوپنٹ ہے، ہوز ہے، پائپ ہے، مختلف اسپرنکل ہیں، تو یہ سارا کچھ کر دیا۔ یہ ایکسرسائز کی ٹیڈ فاسٹر ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ نیچے آ جاتا ہے اور اس میں یہ جناب آپ جو ہے اپنی ورزش کریں۔ سردیوں میں جب برف پڑی ہوتی ہے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو اس کو پھر آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جھولا اس میں بند ہوا ہے، پیک ہو جاتا ہے، جو سردیوں میں پیک کر کے یہاں رکھ دیتے ہیں، سوئنگ سیٹ اسمبل کر کے میں رکھ دیتا ہوں، اور گرمیوں میں اس کو باہر نکال کے لگا دیتے ہوں۔ ابھی گرمیاں آ گئی ہیں تو اس کو لگائیں گے۔ یہ مختلف قسم کا سامان اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کو ہوتے ہیں، بلب ہیں اور چیزیں ہیں مختلف اس قسم کی گیراج کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بچوں کے بیگ ہے، اسکول بیگ اور جو بھی۔ یہ مڈ نائٹ صاحب کا لیٹر ہے، یہ جو ہے وہ ریت کی طرح ہی ہوتے ہیں، موٹی ریت ہے کوئی، بلکہ پتھر ہے کوئی، یہ ہم لائے آتے ہیں اکٹھے یہاں رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، ضرورت کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک گیراج ڈور میں نے دیکھا آپ کو وہاں کھلتا ہے، تو یہ گیراج ایک وہاں سے کھلتا ہے، اور دوسرا یہ ہے باہر سے جب آتے ہیں تو یہ سائڈ کا ہے، آپ دیکھو میں اس کو دباتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو میں کمانڈ دیتے کبھی بند نہیں ہو، واپس تو یہ واپس چل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ہی اس کے ایک چھوٹا سا آپ کار کے اندر لگا ہوا ہے، جب آپ کار باہر سے لے کر آتے ہیں تو آپ اس کو پریس کرتے ہیں اور وہ آپ کی کار کو کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا لگا ہوا ہے دونوں کاروں میں، ایک چھوٹا سا یہ اس کے ساتھ یہ میں نے لگا ڈیٹیچیبل۔ ابھی گاڑی کی چابی میں نہیں لایا ہوں، ورنہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہاں شیشے کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں، آپ انگلی سے پریس کرتے ہو، وہاں سے جب روڈ سے آتے ہیں تو یہ گیراج کھل جاتا ہے بغیر کسی تردد کے، تو یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سائڈ سے انٹرسٹ ہے اس گھر کی، تو یہاں سے جا کے اور یہ وہی جو سامنے سے میں گیراج اب بند کر دیتا ہوں، یہ گیراج میں نے بند کر دیا۔ تو سب سے اچھی چیز جو ہے یہ میرے گھر کی یہ جو روز ہے، اس میں نیچرل روز کی خوشبو آتی ہے، یہ واحد پودا ہے۔ میں نے بہت کم کینیڈا میں کہیں دیکھے ہیں گلاب جو اپنے نیچرل سینٹ دیتے ہیں، بلکہ عجیب قدرت یہ ہے کہ جب اس کو میں پانی دیتا ہوں، جب پھول نہیں تھے اس کے اوپر، جب پانی دیتا تھا یقین کریں گلاب کی عطر کی خوشبو آتی تھی شاخوں سے، ہائے ہائے کیا پیاری خوشبو ہے گلاب کی خوشبو یونیک چیز ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات یونیک ہے، احد ہے، اسی طرح یہ گلاب کی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ نے احد پیدا کی ہے، اس جیسی کوئی اور مثال نہیں ہے کسی چیز کی بھی۔ تو یہ مجھے بڑا عزیز ہے، یہ بہت بڑا تھا، یہاں سے یہ اوپر جاتا تھا، پہلی فلم جب میں نے بنائی تھی تو وہ میرے سر سے اونچا تھا یہ گلاب، پھر اس کو کاٹ دیا اور یہ اب پھر آ گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ اب میں نے اس کی شاخ کے کوئی پیچھے لگائی ہیں، یہ للی ہے، یہ للی کے پھول آنے والے ہیں، یہ یلو پھول آتے ہیں، بڑے خوبصورت پھول آتے ہیں اس کے،
یہ للی ہے، یہ گلاب ہے، دیکھنے میں بالکل اس جیسا سب کچھ ہے، لیکن اس کی خوشبو بالکل نہیں ہے، بالکل اس کی خوشبو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے اس کی اس جیسی۔ تو یہ کوئی اور ہے، یہ پودا ہے، یہ ہماری ایک انٹرس ہے، سیکنڈ انٹرس ہے جو یہاں سے جاتی ہے۔ یہ کیا اس پودے کا مجھے نام تو نہیں یاد۔ یہ سرو ہے، ایک سرو صاحب یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیا ہو سکتی ہے، پام ٹری ہو سکتا ہے، بڑا چھوٹا سا پر والا۔ یہ کیکر ہے، یہ کیکر ایک اپنی شان ہے، کیکر بہترین چیز ہے۔ جس علاقے میں کیکر ہو اور اگر وہاں کے لوگ بیمار ہوتے ہیں، اس کا مطلب وہاں کے جو وہ نیچرل میڈیسن کو دینے پریکٹس کرنے والے وہ نالائق ہے، وہ نالائق ہے۔ کیکر اتنی شاندار چیز ہے الحمدللہ۔ اس کے پتے، اس کے پھول، ابھی یہ پھول دیکھیں نا اس کے آئے تھے، یہ سارے پھول اس کے نیچے گرے ہیں بے شمار، جیسے شہتوت وہ لمبی لیلوں والے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں، اس طرح کی اس کے یہ پھول تھے، ابھی ہیں بھی کچھ تھوڑے سے ہیں بھی، یہ لگے ہوئے ان شاخ کے اوپر، یہ جو لٹک رہے ہیں، یہ لٹک رہے ہیں، یہ وہ اس کے پھول گر گئے ہیں زیادہ، پتوں سے زیادہ وہ تھے، یہ نیچے ہر طرف یہ اس کے یہ گرے تھے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ان کو سنبھالا نہیں ہے۔ مئی کے اینڈ میں اور جون کے شروع میں یہ اس کے پھول ہوتے ہیں۔ تو یہ گھر ہے، یہ اس کے ساتھ یہ ہے، یہ نیچے ایک سمپ پائپ لگا ہوا ہوتا ہے جو بیسمنٹ کے اندر اگر فلڈڈ ہو جائے تو وہ خود بخود یہ لگا ہوا ہے، یہ سمپ پائپ ہے، یہ خود بخود اس کے نیچے موٹر لگی ہوئی ہے، اس لیول تک جب پانی اوپر ہو جاتا ہے وہ موٹر سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ پانی سارا گھر کا باہر نکالنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، ہر گھر کے اندر بیسمنٹ میں ایک سمپ پمپ لگا ہوگا جتنے ملٹن کے اندر گھر ہے۔ تو یہ اوپر سے پانی آتا ہے، یہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ نیچے گئی ہوئی ہے تاریں، یہیں گھر کے اندر گئی ہوئی ہے۔ تو یہ سائڈ انٹرسٹ ہے۔ یہ میری بائک ہے جس کا میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی میں اس کو چلاتا ہوں۔ تو یہ سائڈ انٹرسٹ ہے، یہ اے سی ہے، سینٹرل اے سی کی کوائل ہے جو گھر کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ تو یہ اس کا ہے، اور یہ جناب یہ دیکھیں کیسا سسٹم لگا ہوا ہے لاک کا، خود ہی باہر سے کھولے اور خود ہی لاک ہو جاتا ہے، اور یہ بیسمنٹ کو راستہ جا رہا ہے۔ یہ وہ ایک ونڈو ہے جو ہماری سٹنگ روم میں ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ کوڑا کرکٹ کے یہ ڈرم ہے، یہ بیسمنٹ والوں کے لیے، یہ اس کے ہے، یہاں سے وہ بھی اس طرح رکھ دیتا ہے اور وہ چلتا ہے۔ یہ بیسمنٹ کی دوسری کھڑکی ہے، وہ ایک کھڑکی ہے، یہ کھڑکی ہے، وہ باہر ایک کھڑکی ہے۔ تو یہ اس کا ہے۔ یہ میرا جو ہے یہ گارڈن ٹیبل ہے، اس کو میں ابھی اسمبل کروں گا، موسم آ گیا اسمبل کروں گا اگر میں کہیں گیا نہ تو یہ ہمارا ڈیکل ہے، اور یہ جناب یہ پرندوں کی فوڈ جو میں ڈالتا ہوں اس کے اندر ڈالتا ہوں، اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ گلاب ہے جو میں کہہ رہا تھا، یہ گلاب ڈالے ہیں، یہ گلاب ہے، یہ اوپر کے گلاب ہے، یہ میپل ٹری ہے ماشاءاللہ، پنک ہو جاتے ہیں اس کے پتے بھی خوبصورت۔ اور یہ ٹماٹر کی پنیری میں نے لگائی ہے، یہ اب نکل رہی ہے، یہ دیکھیں یہ والی نکل رہی ہے۔ تو یہ بابو گوشے کا درخت لگایا ہے، وہ انگور کی بیل ہے، اور یہ پودنے کے میں نے لگایا ہے، ہریالی کے لیے لگائے ہوئے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پھول ہیں، یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کون سا پھول ہے، اور یہ اس کے اتنے بڑے ماشاءاللہ 2 3 4 اتنے بڑے ہیں کہ یہ اپنے ویٹ کو بھی اب اٹھا نہیں پا رہے، بارش ہوئی ہے نا اس پانی نے ان کو بالکل وہ نیچے لے گئے ہیں۔ اور یہ پتے بھی دیکھیں، پتہ نہیں ان کے اندر سے میں نے دیکھا ہے شہد کی طرح، جب یہ ابھی پھول نہیں کھلے تھے تو یہ ڈوڈا تھا، جیسے ہمارے وہ عشیش کے ڈوڈے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کے ڈوڈے کو میں نے ہلکا سا کٹ لگایا تو اس میں سے سفید رنگ کا ایک کوئی مادہ نکلا، اور وہ بالکل شہد کی طرح میٹھا تھا۔ تو یہ اس کے بعد پھر یہ پتے بھی اس کے جو ہے ان کے اوپر یہ سفید سے کچھ داغ پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں کچھ نیچرل فنامنا ہے یا اس کی کوئی اسکریشن ہے، مجھے نہیں پتہ ہے۔ تو یہ بھی پھول ابھی کھلیں گے انشاءاللہ، یہ پھول کھل رہے ہیں۔ اور یہ میں نے اسکردو سے خوبانی لے کر آیا تھا، یہ میں نے لگائی ہیں، دو میں نے یہاں لگائی تھی اور دونوں نکل گئی ہیں۔ ایک کے پتے تو اچھے نکل رہے ہیں، دوسرے کے پتے شروع سے یہ ایسے پتہ نہیں ان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہو جائیں گے جب یہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کو ایک کو میں وہاں گلاب کے پاس لگاؤں گا اور دوسرے کو اس کونے میں لگاؤں گا۔ تو یہ میرا جناب اوپر سے جو نظر آتا ہے یہ ایک گلاب ہے جس کا میں بتا رہا تھا، جب چھوٹے پھول ہوتے ہیں تو یہ
ایسے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ پنک ہو جاتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یلو ہو جاتے ہیں، ایسے کھلتے ہیں، اور یلو کے بعد پھر وائٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہی پودے کے اوپر یہ کتنی قسم کے پھول ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی ان پھولوں کا رنگ جب چھوٹے ہوتے ہیں نکلتے ہیں، اب یہ جیسے برڈز ہیں، دیکھیں گلاب کی اس کا عجیب سا رنگ ہے، تو یہ پنک اور یلو ہوا، یلو کے بعد وائٹ، یہ پورا یلو ہو گیا یہ گلاب اس طرح، اور پھر یہ وائٹ ہو گیا، جب پورا کھلا تو وائٹ ہو گیا، تو یہ اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں نے لگایا ہے آڑو کا، یہ آڑو کا چھوٹا سا یہ میں نے بیج لگایا تھا اور یہ نکل گیا ماشاءاللہ، یہ 1 سال کا ہو گیا تقریباً، بلکہ دوسرا سال اس کو جا رہا ہے۔ تو یہ روز کی بیل ہے جو اوپر جاتی ہے، پوری یہاں جھاڑ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو ساری کو چھوٹا کر دیا، چھوٹا کر کے یہ رہنے دیا، اور مجھے دکھ ہوا ہے اس کو جو میں نے چھوٹا کیا، کیونکہ اس کے اوپر بہت سی چڑیاں آ کے تقریباً کچھ سینکڑوں کے حساب چڑیاں رات کو بسیرا کرتی تھی، تو جب میں نے اس کو کاٹ دیا پورے ایریے میں پھیلی ہوئی تھی، تو وہ اس کے بعد پھر چڑیاں آئی نہیں ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ان کے جانے سے، ابھی آتی ہے صرف میں خوراک جو ڈالتا ہوں۔ تو یہ بھی اسی طرح ماشاءاللہ کوئی پودے ہیں، ان کے اوپر بھی پھول لگتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ ان کے اوپر انگور کی طرح جو ہے نا یہ آ رہا ہے، لیکن انگور ہوتے نہیں ہیں ان کی طرح، یہ کوئی عجیب سی پودا ہے۔ یہ اسی طرح یہ لگا ہوئی ہے، یہ جو پودنا ہے یہ 2 طرح کا، ایک کہ یہ جو ہے نا یہ اوول سے انڈے کی طرح کے پتے ہیں، اور وہ جو دوسرا ہے اس کے کروسوفیری کراس میں اس کے پتے ہوتے ہیں، لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہے بنسبت ان وہ اوول پتوں والے کے، اوول پتوں والوں کا ذائقہ بالکل اچھا، ہاتھ میں آپ کا توڑتے ہیں تو خوشبو بھی آپ کے ہاتھ لگتے۔ یہ وہ باہر خوشبو والا جو روز ہے اس کی میں نے یہاں لا کے شاخ لگائی ہے، تو اللہ کرے گا یہ بن جائے گی، ابھی مجھے نہیں پتہ کہ یہ گرو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کے پتے جو ہیں یہ سرسبز ہیں، کیونکہ یہ پتے جو ہیں روز کے پتے تقریباً 2-3 ہفتوں تک سرسبز رہتے ہیں، اگر آپ شاخ کاٹ کے بھی کہیں پھینک دیں، اگر زمین میں لگا دیں تو کافی دنوں تک یہ رہتی ہے۔ پانی جب روز کے کسی گفٹ ملتے ہیں، بوفے ملتے ہیں، تو ہم یہاں جار میں پانی ڈال کے وہ رکھ دیتے ہیں، وہ 1-2 مہینے تک جو ہے پھول جو ہے سوکھتے نہیں ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں۔ تو یہ دوسری انٹری تھی، تو یہ اسی طرح کا دروازہ ہے لیفٹ سائڈ سے، اور یہ رائٹ سائڈ سے دروازہ ہے۔ یہ بیسمنٹ کی یہ دوسری ونڈو ہے، یہ بھی بیسمنٹ کی ونڈو ہے، یہ ایمرجنسی ونڈو یہاں کا رول ہے، یہ بڑی ونڈو ہے، یہاں اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کو کھول کے انسان باہر نکل سکتے ہیں، اسکیپ کا راستہ ہے ایک طرح سے۔ ویسے تو یہ ونڈو بھی اسکیپ ونڈو ہی کہلائی جا سکتی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ان کو اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو تو بندہ نکل سکتا ہے۔ تو یہ وہی میرے گھر کا آپ کو میں نے ڈیٹیچ گھر کی سارا کچھ دکھا۔ یہ سامنے والا گھر 255 آنند صاحب رہتے ہیں، کل ہی میری ان سے ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ہمارے رائٹ والے علی صاحب ہیں، اور یہ جناب ہمارے جو بیسمنٹ میں ٹیننٹ رہتے ہیں، یہ ان کی کار ہے، اور یہ آج آپ کو میں نے اپنے گھر کا پورا سیر کروا دیا۔ اچھا یہ گھر ہے، ایک تو یہ یہاں اس کا بٹن ہے، اور بٹن کے اوپر یہ نمبرنگ پیڈ ہے، آپ اس پیڈ کو پریس کرتے ہیں اور یہ آپ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ آپ کار میں بیٹھے بیٹھے کار کے اوپر چھوٹا سا وہ بٹن لگا ہوا ہے، وہ ونڈو کے اوپر ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو آپ پریس کرتے ہیں تو وہ خود بخود ہی آپ کا گیراج اوپنر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ یہ گھر کے اندر جب آئے ہیں تو گھر کے اندر دیکھیں یہ نمبر پیڈ ہے، آپ ایک نمبر پریس کرتے ہیں تو یہ اس طرح یہ روشن ہو جاتا ہے، آپ اس کے اندر جناب اپنا نمبر ڈالتے ہیں۔ میں نے اب اس کے اندر نمبر ڈال دیا اور یہ سائن پریس کے یہ کھل گیا، خود بخود لاک جو ہے ان لاک ہو گیا، تو یہ میں اب گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر اندر سے آپ اس کو لاک کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ لاک ہے، یہ دیکھیں یہ آپ اس کو یہ لاک ایسے کر کے اس کو یہ بند ہو گیا، اب بے شک یہ کھلا بھی رہ گیا، اب یہ کوئی کھولے گا بھی تو یہ کھلے گا نہیں، تو یہ لاک ہے، تو یہ اب اس کو میں کھول دیتا ہوں، یہ میں نے کھول دیا، دیکھیں کیسا سسٹم کیا ہوا ہے، یہ میں نے خود ہی لگایا ہے، یہ دیکھیں یہ، تو یہ سارے یہاں کی وہ ہے، یہ وہی رائٹ والی کھڑکی ہے گھر کے سامنے، یہ لیفٹ والی ہے، یہ انٹرس ڈور ہے بڑا، یہ 2 ڈبل بڑا دروازہ ہے، آپ دونوں کو کھول سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے یہاں یہ جیسے اوپر شیلف لگا ہوا ہے نا، یہ گاڑی کے ساری کی یہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کے ساتھ یہ گھر کا
اور یہ یہاں میں نے یہ نیچے اس کی یہ پہلے ریک لا کے رکھا ہوا تھا، یہ شوز ریک تھا یہ والا، تو شوز ریک یہاں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اب اس کے اوپر شیلفنگ کے لیے میں نے یہ بڑا مشکل ڈیزائن تھا، 1 2 3 4 5 کارنر سے بنے ہوئے تھے عجیب سے بھی ڈھنگے سے، تو میں نے یہ کیا کہ اس کو کھول کے ٹریس کیا بڑے ایک تختے کے اوپر، اور اس کے اوپر کر کے میں نے پھر اس کو پینٹ کر کے وہ کر دیا، رات کو میں نے یہ پینٹ کیا ہے، اور اب دوبارہ اس کو یہ انٹرس کے شوز موز کرتے، یہ میرے ٹول ہیں سارے، تو یہ دوبارہ اس گھر کے اندر میں آ گیا ہوں، اور یہ ابھی میرا مڈ نائٹ صاحب نے ان کو میں نے وہ دینی ہے، کیا کہتے ہیں انسولین دینی ہے، اب اسی لیے ماں کر رہا ہے، تو یہ لائٹ میں نے اس کا یہ بلب ہے، یہ میں نے یہ دیکھیں چل بھائی یہ آف کر رہا ہوں، لائٹ یہ آف ہو گئی ہے، میں نے بند کر دیا، یہ گیراج کا اور یہ گیراج کا بولٹ لاک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ لاک ہو گیا، اور اب میں نے شوز یہ وہاں کا اتارے گئے یار، یہ وہ لیٹر ہے، وہ لیٹر جو نیچے سے لاتے ہیں، اور یہ جناب مڈ نائٹ صاحب کا جو ہے یہ اس نے اپنا کام کیا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ آپ اس کو کچھ بھی کریں، یہ ساری اس کے یہ کرنے کا ایک مقصد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ سارا اٹھا لیا صاف ستھرا، کوئی وہ نہیں آپ نے کیا، یہ ڈھکنا میں نے اٹھایا اور یہ اس کے اندر میں نے بند ڈال دیا، اور اس کو پھر دوبارہ ایسے ہی واپس آپ کے لیے کر دیا، یہ دوبارہ کر دیا، اس کو جناب آپ نے یہ بند کیا، اور اس کو یہ کیا وہ خود بخود نیچے چلا گیا، اس کو بند کر دیا، اب کوئی آپ کو تبدیلی کرنا پڑا، یہ جو ہے وہ باہر جو بکسے ہیں اس میں سے یہ لایا، اور یہ اس کے اندر تھوڑا سا اور ڈال دیا کیونکہ وہ آپ نے پھینکا تھا، یہ اس کا یہ برتن ہے، یہ میں نے تازہ ڈال دیا اس کے اوپر، یہ میں نے اس کے اوپر لیکن جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں ہارڈ کلمس ڈبل ڈیوٹی، پتہ نہیں کیا ڈبل ڈیوٹی یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ہم کر رہے ہیں، مجھے یہ کیا کہتے ہیں یہ جانور پالنے کا شوق تو ہے، لیکن یہاں جانوروں کے ساتھ محنت بھی بہت کی جاتی ہے، یہ اب یہاں بیٹھا ہوا ہے ماں کر، اچھا یہ گھر کا سینٹرل ایئر کنڈیشن کنٹرول ہے، آپ یہاں سے اس کے ذریعے اب 23.5 سینٹی گریڈ کے اوپر میرے گھر کا ٹمپریچر ہے، اور ایکچوئل جو ہے 17 ہے، باہر جو ہے 17 17 ہے، موسٹلی کلاؤڈ ہے، اور اس وقت یہ دکھا رہا ہے ملٹن کے ایریے کا فرائیڈے جون 16 ایز آف 10 AM اور 17 ڈگری ہے، کلاؤڈی موسم ہے، اور یہ جناب آفٹر نون 18 پہ جائے گا، ایوننگ کو 21 پہ جائے گا، اوور نائٹ 17 ہو جائے گا، پھر مارننگ 14 ہو جائے گا سیٹرڈے کو، تو یہ اس کا یہ ساری سیٹنگ ہے، اور یہ آپ کو بتا دیتا ہے انگلی کا ایک فگر کے اوپر آپ کو یہ سارا کچھ مل جاتا ہے، یہ میرے بیسمنٹ میں اندر سے جانے کا راستہ ہے، یہاں سے اگر آپ جانا چاہیں تو یہ جاتے ہیں، اور یہاں سے جا کے آپ جو ہے یہ اگین بوٹ لاک ہے، اس کو آن کیا، یہ کیا، یہ چلے گیا، یہ بیسمنٹ کے باہر سے داخل کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہاں سے جانے کے بعد اوپر جائیں، یہ وہی آ جاتا ہے راستہ، یہاں سے داخل ہو کے باہر چلے جاؤ، یہ اندر سے اس طرف چلے جائیں، اور یہ ہمارے پڑوس والوں کا یہ گھر ہے، یہ بیسمنٹ ہے، 4 سٹیپ اس کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور 4 ہی سٹیپ آپ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، چاہے تو یہ اوپر والا جائے، چاہے تو یہ نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں، تو یہ بیسمنٹ کی انٹری کا ہے، اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں لائٹ بھی کتنی آسان سے اب یہ لگائی ہے میں نے، میرے خیال میں ہارڈلی یہ کوئی 2 یا 3 واٹ بجلی استعمال کرتی ہے، اور کیا بتاؤں یار قسم خدا کہ انہوں نے زندگی کو جو ہے آسان بنایا، ہاں یہ میرا ڈرائنگ ڈائننگ ہے، یہ آخری آئٹم ہے، چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اپلائنسز ہے، فریج جہازی سائز کا ہر گھر کے ساتھ ہوگا، اب اس کے اندر فریج بھی ہے ہمارے جو عام گھروں کا ہوتا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فروٹ ہے، یہ ایپل ہے، یہ مالٹا ہے، یہ ببو گوشا ہے، اور یہ
یہ کیا اسکیڈو ویڈو کیا کہتے ہیں، یہ بڑا ذائقہ دار چیز ہے۔ یہ ہماری سبزیاں ہیں، ٹماٹر ہیں، گوبھی ہے، گاجریں ہیں، ادرک ہے، لہسن ہے اور نیمبو ہیں۔ اور یہ جناب مڈ نائٹ صاحب کا جو ہے انجیکشن ہے، انسولین ہے۔ اب یہ میں اس کو انسولین میں نے باہر نکال دی ہے، اس کو انجیکشن اب بناؤں گا، دوں گا۔ یہ روٹیاں ہیں جو پکی پکائی میں لے آتا ہوں اور یہ پڑی ہوئی ہیں، اور یہ سویٹ ہے، یہ بریڈ ہے، ڈبل روٹی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ مختلف قسم کے سالن بنا کے میری وائف فریز کر کے رکھ گئی تھی۔ اور یہ اسی طرح ہری مرچیں ہیں، یہ ہیں کھجوریں ہیں میرے پاس الحمدللہ، یہ اجوا کھجوریں ہیں، ہر وقت میں کھجوریں رکھتا ہوں، دودھ لا کے اس میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ کولڈ ڈرنکس ہے، یہ جوس ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں، یہ کرینبری اور یہ اورنج مالٹے کا۔ اور یہ دیکھیں انڈے دیکھیں یہ پڑے ہیں، یہ اسی طرح کولڈ ڈرنکس پڑی ہے، بٹر ہے، مکھن ہے، دودھ ہے، ایسے یہ تھیلیوں میں آتے ہیں۔ اور یہ 4 لیٹر کا ایک تھیلی ملتی ہے تقریباً $6 کی $7 کی، وہ لا کے پلاسٹک کے بیگ میں ہوتے ہیں، اس کنٹینر میں رکھ دیتے ہیں اور یہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا یہ جو ہے فریج ہے، اور اسی کے ساتھ ہی پھر یہ دوسرا فریزر ہے۔ فریزر میں دیکھیں یہ روٹیاں ہیں ماشاءاللہ، یہ سالن ہے، یہ چیزیں، یہ سارا فریز ہوئے ہیں، یہ چنے ہیں، اور یہ مختلف قسم کی دھنیا پودنا جو بھی چیزیں آپ اس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس کے ساتھ یہ واٹر سسٹم ہے اس کا، یہاں سے یہ دیکھ خود بخود یہ واٹر جو ہے اس کے سینٹر ان بلٹ ہے، اور وہ پائپ کے ذریعے آپ کا یہ ہے۔ اب اس کے اوپر آپ اگر آئس چاہیں تو آپ اس میں سے یہ ہے ایک بٹن دباتے ہیں اور وہ آئس اس میں سے گرتی ہے۔ ٹھنڈا پانی چاہتے ہیں وہ ملتا ہے، کولڈ واٹر چاہتے ہیں کولڈ ملتا ہے، وارم واٹر چاہتے ہیں، یعنی گھر کے اندر ہی آپ کا یہ ان بلٹ ہی ہے۔ آئس میکر بھی ہے، فریزر بھی ہے، اور ڈور کا بھی ہے، واٹر کرش کیوب، یہ کیوب کرش سنو چاہیے تو یہ آپ اس کو پریس کریں گے، کیوب چاہیے تو یہ کریں گے، کوئی کائس چاہیے تو وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سارا اس ایک کے اندر ہی ماشاءاللہ یہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے، یعنی دیکھیں نا آپ کے اوپر آپ کو کولڈ واٹر کی ضرورت نہیں ہے، فلٹر واٹر کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اندر یہ دیکھیں یہ فلٹر لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ والا فلٹر ہے، فریج کے اندر ہی فلٹر لگا ہوا ہے۔ دیکھو یار کتنی سہولت ان لوگوں نے کی ہے، پیسہ تو یہ لیتے ہیں، یعنی یہ ایک جو ہے آپ کے 20 مشینوں کی بچت کرتا ہے یہ ایک اے سی، یعنی آپ کا فلٹر شدہ پانی بھی آپ کو دے رہا ہے، برف بھی مختلف قسم کرش چاہیے وہ جو آپ بناتے ہیں ہمارے گولا گنڈا والی برف ہے وہ اس میں سے ملے گی، کیوبس چاہیے وہ ملیں گی، جلدی سے آئس چاہیے وہ ملے گی، پانی ملے گا، پانی ٹھنڈا گرم جس قسم کا پانی آپ چاہتے ہیں یعنی وہ ہے، یعنی کولر ہے، برف کی مشین ہے، اور یہ سارا کچھ ہے۔ دیکھیں نا یہ مائکرو ویو ہے، میں نے وہاں سے سالن نکالتا ہوں، اور یہ میرا جو ہے نا یہ دیکھیں اولیو آئل ہے ماشاءاللہ۔ تو اولیو آئل میں تھوڑا سا یہ چھوٹا سا برتن ہے میرا، اس برتن کے اندر میں ڈالتا ہوں اولیو آئل تھوڑا سا، اور تھوڑا سا سالن ڈالتا ہوں، اور یہ یہاں سے میں ڈالتا ہوں کلونجی ڈالتا ہوں، زیرہ ڈالتا ہوں، اور وہ مختلف میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں نیچرل میڈیسن جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ساری ڈالتا ہوں، ایک ایک چٹکی، ایک پنچ، اور وہ سارا اس میں ڈال کے اس کے بعد تھوڑا ڈالتا ہوں، اور ایک ٹماٹر ڈالتا ہوں، اور یہ پیاز اور آلو رکھے ہوئے ہیں۔ آلو تو میں کم ہی ڈالتا ہوں، دالیں شالیں پڑی ہیں، دالیں بھی میں نہیں ڈالتا ہوں، لیکن پیاز میں تھوڑا سا لیتا ہوں، اور نیمبو کاٹتا ہوں، نیمبو ڈالتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں تو اس کے اندر رکھتا ہوں 3 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے اندر میرا سالن تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر پریشر کوکر بھی یہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں 2 روٹیاں وہاں سے نکالتا ہوں، وہ نکال کے اس کے اندر رکھتا ہوں، اور وہ روٹیاں گرم ہو جاتی ہیں اور ان کو اس کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ تو میرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیلے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہترین کیلے ہیں، یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کیلے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کپبورڈ ایک طرح سے گھر کے علاوہ میری ہے، اس میں ساری میری میڈیسن پڑی ہے، دیکھ کاجو پڑے ہوئے ہیں، بادام پڑے ہوئے ہیں، کشمش پڑی ہوئی ہے، کھوپرا پڑا ہوا ہے، اور یہ سونف، بھنے ہوئے سونف میں لے آتا ہوں، اور یہ سرکہ ہے، یہ اس کے اندر میں یہ آرگینک سرکہ ہے، یہ لے آتے تھوڑا سا ایک ڈالتا ہوں سالن کے اوپر۔ یہ شہد ہے، یہ دیکھیں یہ شہد ہے، یہ شہد ہے، یہ جوس مختلف قسم کے جو ہے وہ دیکھیں، وہ چھوٹے چھوٹے دیکھیں بادام اور دنیا بھر کی نعمتیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ آپ مصنوعی لے لیں، جوس ہے مختلف قسم کے، اس کے نیمبو کے،
اور وہ آپ ڈالیں اس کے اندر. یہ اوپر اسی طرح گیسٹ مہمان آ جاتے ہیں تو ان کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ بسکٹ اور اسنیک اور ڈھیر ساری چیزیں جو بھی آپ جس قسم کی چاہیں آپ نا وہ کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح اسپائسیز مختلف قسم کے یہ گھر کے اندر ہی مطلب ہے ہر طرح کے آپ کو جو پڑے. یہ بیگم صاحبہ کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ ان کے سارے اسپائسیز اور جو بھی دنیا بھر کے مسالے ہیں یہ ان کا بیلنا ہے, یہ ان کا آٹا ہے. یہیں بیٹھ کے وہ اپنی روٹی شوٹی بناتی ہے. یہ کوکنگ رینج ہے. کوکنگ رینج گیس پہ چلتی ہے. یہ اس کے اگزاس ہے. یہ دیکھیں سارا دھواں شواں جتنا بھی نکل گیا. تو اس کی یہ لائٹ ہے, مختلف قسم کی لائٹیں ہیں, مختلف کنڈیشن ہو جاتی ہیں. تو 2 وہ لگی ہوئی ہیں اس کی. اور یہ اوون ہے. اچھا یہ الیکٹریکل ہے. یہ اس کے اندر آپ جو بھی اوون کے اندر وہ کوکنگ کرنی ہے تو وہ آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا اور یہ اسی طرح یہ برتنوں والا انہوں نے رکھا ہوا ہے. چائے کے برتن ہے, پانی ہے, یہ چائے کا سامان ہے, چائے کی پتی, دودھ, گرم یہ کیا کہتے ہیں سینامن, اور یہ الائچی ایک ڈالی ہے ساتھ جو شاندار ہے. باقی چیزیں ہیں دنیا بھر کا جو بھی ان کا ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. کہوے کا سامان, یہ کہوے کا, چائے کا, مختلف قسم کے یہ کہوے, چائے پتی, گرین, جو بھی دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں. دیکھیں کس قسم کے گرین ٹٹلی والوں کا ہے, وہ کہوہ کسی اور کا ہے, یہ کسی اور کا ہے, یہ کسی کا ہے. یہ اسی طرح یہ اس کو یا سینامن کو پتہ نہیں, مجھے نام نہیں یاد آ رہا. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈالتے ہیں. اور یہ برتنوں کا دوسرا ہے, ٹھیک نا, ہمارے روزمرہ کے استعمال کے جو برتن ہیں. میں نے اپنے لیے یہ دیسی رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں مٹی کے, الحمدللہ. اوہ کہاں ہو گیا. تو یہ میں نے اپنے لیے دیسی مٹی کے رکھے ہوئے استعمال کرنے کے لیے. میں پانی شانی پینا, یہ سنت بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایسی ذرا تسلی ہوتی ہے. جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہو تو آپ کا ذہن خود بخود ہی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. دیکھیں یہ شاور کا کمال دیکھیں, اسپرنکل بھی بن جاتا ہے, یہ بھی بن جاتا ہے. اور یہ یہاں سے آپ اس کو نکال کے جس طرح مرضی لے جائیں. کھوتے کا بچہ, یہ لے. تو یہ برتن ہے, یہ ان کا ریک ہے. اچھا یہ آئی لینڈ ہے, آپ اس کے اوپر بیٹھ کے یہاں چیزیں رکھ لیں. کوکنگ کرنے کے بعد یہاں کھائیں, جلدی میں تو یہیں کھا لیں. اور یہ چھوٹا ڈائننگ کوئک بریک فاسٹ ہے. اور یہ اگین ہمارا ایک میرر آ گیا, باہر کا نظارہ آپ کو نظر آتا ہے ماشاءاللہ. اور یہ سارا یہ ہمارا سٹنگ روم ہے, ٹی وی روم کہہ لیں, سٹنگ روم کہہ لیں, جو بھی ہے گھر کے اندر مطلب خواتین کے لیے کہہ لیں. اور یہ پورا مطلب اس کا یہ اسی طرح اس کی کیا کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ہوگا, وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم میں نے لے لیا. تو یہ جناب ہمارا گھر تھا. میں نے کہا آپ کو ایک نظر اس گھر کی دکھا دوں. یہ سامنے جو ہے یہ محترم ٹی وی صاحب ہیں, اور ٹی وی صاحب کے ساتھ جناب یہ دیکھیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے. یہ میری پتلی سی جیکٹ ہے, جب سردی میں اپنے ہوا چل رہی ہو تو آپ باہر جائیں اور اس کو اوپر پہن لیں. یہ میرا میڈیسن کا باکس ہے, اس کے اوپر پورے دنوں کی میں ہفتے کی ڈال دیتا ہوں, ہر دن کا, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے. تو آج میں نے اس کو یہ اس کے اندر میں نے میری میڈیسن ہے جو میں لیتا ہوں ریگولر. اور یہ اس کا یہ ہے. اچھا یہ باہر سے جو ہے نا کنٹرول کرنے کا یہ لگا ہوا ہے, چھوٹا سا کلوز سرکٹ ٹی وی ہے. یہ میں اس کو آن کرتا ہوں, یہ اس کو میں نے آن کر دیا ہے. تو ابھی یہ آپ کو باہر کے جو ہے وہ دکھائے گا, جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ہو رہی ہوتی ہیں. آجا بھائی, یہ آن ہو گیا, آن ہو گیا کہ بند ہو گیا؟ چلو یہ آن ہو گیا. تو ابھی اس کو یہ باہر سے دو سرکٹ لگے ہوئے ہیں. یہ میرے سائڈ والا ہے, سائڈ انٹرس ہے, اور یہ میرے سامنے والی ہے. یہ باہر سے گاڑیاں کھڑی, کوئی بھی آدمی آئے گا جیسے بھی آئے گا رات دن یہ دیکھتا رہتا ہے. یہ دیکھیں کیسی انہوں نے سہولت دی. یہ پڑوسیوں کا بھی آدھا نظر آ رہا ہے, یہ پورا مجھے انٹرس ہے, یہ سارا کو نظر آ رہا ہے. لیفٹ سائڈ سے سامنے والا یہ سارا ہے. یہ کوئی کھڑا ہوا ہے, کون ہے یہ دیکھو مجھے نظر آ گیا, یہ کوئی کھڑا ہوا ہے. میں ابھی اس کو جا کے دیکھتا ہوں.
یہ کون ہے گاڑی کے پاس جو کھڑا ہوا ہے، دیکھیں نا کیسا ہوا. تو یہ سارا گھر کا، چلے میں دکھاتا ہوں آپ کو، میں ٹی وی دکھانے